30 अप्रैल 1945 दोपहर के 3:30 बजे 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज को मौत के घाट उतारने वाले जर्मन डिक्टेटर हिटलर अपने सर पर बंदूक ताने एक गोली चलाते हिटलर ने खुदकुशी कर ली। यहाँ पर हिटलर की अकेले की मौत नहीं हुई, बल्कि हिटलर ने मरने से पहले अपने करीबी साथियों को मारना शुरू किया, जिनसे हिटलर बेइंतहा मोहब्बत करता था। अपनी मौत से पहले 3 अपने सबसे खास लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन तमाम मर्डर्स को करने के लिए हिटलर ने बहुत प्लानिंग की। हिटलर की मौत से लगभग 24 घंटे पहले 29 अप्रैल 1945 दोपहर के 3 बजे हिटलर अपने पालतू पसंदीदा डॉग ब्लॉन्डी, जो कि जर्मन शेफर्ड था, इसके मुंह को खोलकर इसमें साइनाइड की गोलियां डाल रहा था। मुंह में गोलियां जाते ही हिटलर के डॉग की उसी टाइम मौत वाक़ई हो जाती है। और याद रहे कि ब्लॉन्डी वही डॉग थी जिसे हिटलर ने अपने बच्चों की तरह पाला था और जिससे हिटलर बेइंतहा मोहब्बत करता था। यहाँ पर बात ये आती है कि जिससे हिटलर इतनी मोहब्बत करता था, आखिर उसको क्यों इतनी बेदर्दी से मार दिया। हिटलर ने ना चाहते हुए भी ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि इसके पीछे भी 2 मेन वजूहात थी। सबसे पहले तो हिटलर साइनाइड को टेस्ट कर रहा था, क्योंकि ठीक 24 घंटे बाद अपनी 15 घंटे पहले बनी नई नवेली दुल्हन को यही साइनाइड खिलाने वाला था। एवा ब्राउन, जो कि उसकी नई नवेली दुल्हन थी, जिससे महज 15 घंटे पहले हिटलर ने शादी की थी, उसको ये साइनाइड खिला देता है। हिटलर के अपने डॉग को मारने की वजह ये थी कि हिटलर नहीं चाहता था कि हिटलर के मरने के बाद उसका पालतू डॉग उसकी मौत के बाद उसके लिए रोए। रशियंस, जिनसे हिटलर बहुत जल्द हारने वाला था, वो अपना बदला हिटलर के कुत्तों पर जुल्म कर ले। और यही वो वजह थी हिटलर ने अपने ही पालतू कुत्तों को अपने ही हाथों से साइनाइड खिलाकर उनकी जान ले ली। और ऐसे सबसे पहले उसने अपने सबसे चहीते कुत्ते ब्लॉन्डी की जान ली और फिर वुल्फ को 4 पपीज को लेकर वो अपने गार्डन में गया और रोती हुई आंखों से देखते हुए अपने वुल्फ और 4 पपीज की तरफ गन की और फायरिंग शुरू कर दी। इन तमाम की मौत के बाद हिटलर ने रोते हुए उसी गार्डन में उन तमाम कुत्तों को दफना दिया, जहां पर हिटलर अक्सर उन 6 कुत्तों के साथ खेला करता था। हिटलर ने कुत्तों को क्यों मारा ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन उसने अपनी बीवी को क्यों मारा ये अभी समझना बाकी है। जब हिटलर को पता था कि हिटलर ये जंग हारने वाला है और जंग हारने से महज 15 दिन पहले हिटलर ने ये शादी क्यों की, जबकि हिटलर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत भी करता था, और अपनी नई नवेली दुल्हन को इसने जहर पिला के क्यों मारा, इससे समझने के लिए हमें हिटलर की मौत से चंद घंटे पीछे जाना पड़ेगा। उसकी मौत से 39 आवर्स पहले 29 अप्रैल को रात के तकरीबन 12 बजे, और ये उस वक्त की बात हो रही है जब 33 इयर्स की एवा ब्राउन अपने बेडरूम में लॉन्ग ब्लैक ड्रेस और हाथ में डायमंड की वॉच पहने और साथ में काफी सारी ज्वेलरी पहने सजी हुई थी। और इसकी वजह थी कि आने वाले 1 घंटे में अपने 16 साल पुराने महबूब, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, उससे शादी करने जा रही थी। जी हाँ, तो एवा जब से 15 साल की थी तब से वो हिटलर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। और तब एवा ने हिटलर को प्रपोज किया, और इसके तकरीबन 2 साल के बाद जब एवा 17 साल की थी तब हिटलर ने इसके प्यार को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने साल इस रिलेशन को दुनिया से छुपाया और किसी को इस बात की खबर ना होने दी, बेस्ट फ्रेंड का टैग देकर। सिर्फ हिटलर के कुछ खास फौजी ऑफिसर्स ही ये बात जानते थे कि हिटलर और एवा एक कपल थे, और इनके 2 अलग अलग बेडरूम तो थे, मगर दोनों बेडरूम्स के एक कॉमन बाथरूम आपस में इंटरकनेक्टेड थे, और यहीं से अक्सर हिटलर एवा के पास जाकर चाय पिया करते थे। जी हाँ, तो आप हिटलर का ये प्यार भरा रूप देखकर बहुत हैरान हुए होंगे, लेकिन ये बात हिटलर के करीबी फौजियों के लिए ये बहुत आम बात थी, क्योंकि हिटलर को कई दफा एवा के लिए परेशान होते हुए उन्होंने देखा था। जैसे कि एवा स्पोर्ट्स में परफॉर्म करती थी और घर पहुंचते हुए लेट हो जाया करती थी, तब हिटलर बहुत परेशान हुआ करते थे।
और जब तक ایوا گھر نہیں پہنچتی تھی تب تک ہٹلر سو ہی نہیں پاتے تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب جنگ میں روز ہٹلر ایوا کو فون کیا کرتے تھے اور یہ کال کرنے کا مقصد صرف ایوا کی خیریت دریافت کرنا تھا۔ ہٹلر اور ایوا کے بہت گہرے تعلقات تھے، پھر بھی دنیا کے سامنے انہوں نے کبھی بھی شادی نہیں کی۔ اس کے پیچھے کی ایک وجہ تھی کہ ہٹلر کو لگتا تھا کہ وہ اپنی وائف کو کبھی بھی اپنا وقت نہیں دے پائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہٹلر سوچتا تھا کہ وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ہٹلر کی ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے ہٹلر کا فرٹیلٹی ریٹ بہت کم ہو چکا تھا۔ اور یہاں پر ایک بات بہت انٹرسٹنگ تھی کہ ہٹلر کا جو بیسٹ فرینڈ تھا وہ ایوا کے بہت قریب تھا۔ اس کی رسپانسبلٹی تھی کہ ایوا کی تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے، جیسے اس کے کھانے پینے کا اور اس کی دیگر تمام ضروریات کا۔ تو یہی وہ وجہ تھی جس سے وہ ایوا کے اور زیادہ قریب سے قریب آتا گیا۔ ہٹلر کو اس لیے ایسا لگتا تھا کہ وہ ایوا کو ٹائم نہیں دے پائے گا کیونکہ رشیا ہٹلر پر بہت بھاری تھا اور کبھی بھی وہ ان پر اٹیک کر کر انہیں مار سکتا تھا، اور اسی لیے اس نے اپنے مرنے سے 39 آورز پہلے جب ایوا اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی اور وہاں پر ہٹلر اپنے کمپاؤنڈ میں بیٹھا ہوا اپنی وصیت لکھ رہا تھا۔ یہاں پر جائیداد کی وصیت نہیں بلکہ ہٹلر یہ لکھ رہا تھا کہ وہ اپنی بیسٹ فرینڈ ایوا سے شادی کر رہا ہے اور اس کے اگلے دن دونوں ہی اپنی مرضی سے مرنے والے ہیں، کیونکہ وہ دونوں اپنے کریکٹر پر رشینز کے سامنے داغ نہیں لگانا چاہتے۔ اور تو اور وصیت میں تو یہ تک لکھا ہوا تھا کہ ان کی باڈیز کو جلا دیا جائے تاکہ ان کی باڈیز کسی کے ہاتھ نہ آئیں اور وہ بعد میں ان کی باڈیز کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ تو ہٹلر نے یہ فیصلہ ایوا کے ساتھ مل کر لیا تھا۔ ہٹلر اور ایوا اکٹھے اپنی 2 سیکٹریز کے ساتھ لنچ کیا کرتے تھے۔ یہ رول تھا کہ ٹیبل پر کوئی بھی سیریس ڈسکشن نہیں ہوگی، لیکن اس رول کو 29 اپریل کو ہٹلر نے توڑا اور وہاں پر یہ سیریس ڈسکشن کی گئی، اور وہاں پر سیریس ڈسکشن میں یہ بات ہوئی کہ ہٹلر جلد ہی جنگ ہارنے والا ہے، اور جب وہ جنگ ہارے گا تو دشمن اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرے، یہ اور ایوا دونوں اکٹھے مرنے کو پریورٹی دیں گے۔ وہاں پر ہٹلر نے بولا کہ وہ اپنے سر پر گن تان کر اپنے آپ کو گولی مارنا چاہتا ہے تاکہ ایک ہی لمحے میں اس کی جان چلی جائے، اور ادھر ہی ساتھ ایوا نے بولا کہ میں مرنے کے بعد بھی خوبصورت نظر آنا چاہتی ہوں، جس پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہٹلر اپنے آپ کو گولی مارے گا اور ایوا زہر پی کر جان دے دے گی۔ لہٰذا انہوں نے زہر کے لیے سائنائڈ کو چوز کیا، اور پھر اگلے دن 1 بجے انہوں نے شادی کی۔ شادی کے بعد رات کے 2:30 بجے ہٹلر نے ایک شراب کی پارٹی رکھی جہاں پر ڈاکٹرز، نرسز اور ایوا کی دونوں سیکٹریز اور اس کے علاوہ اس کے قریبی ساتھی موجود تھے۔ پھر ہٹلر نے مسز ایوا ہٹلر کو بلایا اور کافی زیادہ پیار جتاتے ہوئے ہٹلر نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ایوا کے ساتھ ایک ہی ایگزیکٹ سیم ٹائم پر مرنا چاہتا ہے۔ بس پھر اسی پیار کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہٹلر نے موت کا کچھ ایسا پلان بنایا۔ اس پلان کے مطابق ہٹلر نے 1 پسٹل اور 1 سائنائڈ کے کیپسول کی جگہ 2 پسٹل اور 2 سائنائڈ کے کیپسول چوز کیے۔ یہ ہٹلر اس لیے پلان کر رہا تھا کہ ایک گن اگر موقع پر کام نہیں کرتی، جام ہو جاتی ہے، تو دوسری گن کا آپشن ہٹلر کے پاس موجود ہو۔ اگر ایک کیپسول کا زہر کام نہیں کرتا تو ایوا کے پاس دوسرا سائنائڈ کا کیپسول موجود ہو تاکہ دونوں کی ایک ساتھ جان جا سکے۔ اس کے بعد ایوا اور ہٹلر الگ الگ نہیں بلکہ ایک ساتھ ایک کمرے میں جاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں جانتے تھے کہ یہ رات ان کی زندگی کی آخری رات ہونے والی ہے۔ اور یوں ہٹلر نے اپنی خوشیاں صبح 6 بجے تک منائی، اور پھر اس ہٹلر کو خبر ملتی ہے کہ ریچ ٹیگ تک رشین آرمی پہنچ چکی ہے۔ اس وقت تک ریچ ٹیگ کو انہوں نے اپنے قبضے میں بھی کر لیا تھا۔ تب تک ہٹلر کو اپنی موت اور اپنی ہار دونوں ایک ساتھ نظر آنے لگی۔ ہٹلر سوچ رہا تھا کہ یہ یہاں سے واپس چلے جائیں گے، مگر ٹھیک اس کے اگلے آدھے گھنٹے کے بعد ہٹلر کی یہ امید بھی بالکل ٹوٹ گئی جب اسے پتا چلا، جب برلن کے کمانڈنٹ نے ریڈیو پر ہٹلر کو کہا کہ رشین آرمی اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پھر جب ہٹلر کو پتا لگا کہ وہ جس تہخانے میں چھپا ہوا ہے اس کے ارد گرد رشین آرمی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور پھر ہٹلر صدمے میں چلا گیا اور اس کے ارد گرد فوجی چیختے رہے، چلاتے رہے، بولتے رہے، لیکن ہٹلر ایموشن لیس ہو گیا، وہ کچھ نہ بولا۔ مگر پھر کچھ دیر بعد ہٹلر بولا اور کہا کہ میں کسی میوزیم کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ لہٰذا ہٹلر نے اس موقع پر اپنی جان دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر جلدی سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ وقت
ضائع کیے بغیر وہ ہٹلر اور ایوا کی باڈیز کو جلا دیں گے۔ جب وہ 12:45 پر اپنے سولجرز کو آخری دفعہ الوداع کہہ رہا تھا اور ان سے مل رہا تھا، اب ہٹلر نے ان کو ان کی لائلٹی کی بنا پر سب کو تھینک یو بولا اور ان کی تعریف کی۔ آخر میں ایک مشورہ دیا کہ اس کی موت کے بعد وہ سب بھی خودکشی کر لیں تاکہ ان کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو۔ اور پھر اس کے سامنے اس کی نرس آتی ہے اور کہتی ہے My Führer, have faith in the final victory. Lead us and we will follow you. پھر ہٹلر نے اسے کہا کہ تم بھی خودکشی کر لو، اور پھر ہٹلر اتنا خاموش ہو گیا کہ اس نے اپنی موت تک کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہٹلر دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گیا۔ وہاں پر ایوا اور اس کی دونوں سیکرٹریز بیٹھی ہوئی تھی۔ ایوا جو کہ صبح سے اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، مگر لنچ کے لیے وہ باہر آئے اور وہاں پر ہٹلر نے اپنا کھانا کھایا، اور جبکہ ایوا اور اس کی دونوں سیکرٹریز نے وہاں پر کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور پھر ایوا اپنے روم میں گئی۔ وہاں پر اس نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا، جو کہ وہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس نے لپسٹک لگائی اور اپنے آپ کو پھر بننا سورنا شروع کر دیا۔ ایوا نے تیار ہوتے سمے ہٹلر کا فیوریٹ وائٹ روزز والا ڈریس چنا اور وہ پہنا، اور یوں پھر 3:30 ہوتے ہیں اور ہٹلر اور ایوا دونوں ایک ساتھ ایک روم میں جاتے ہیں، اور وہاں پر اچانک ایک زوردار گن فائر کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس کے بعد باہر کھڑے فوجی تمام غمگین ہو جاتے ہیں اور وہ 10 منٹ تک کھڑے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے چونکہ ہٹلر کی وصیت کو انجام دینا تھا، پھر وہ اس روم میں داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے دونوں کی لاشوں کو وہاں سے اٹھایا اور پھر یوں 3:50 پر دونوں کی لاشوں کو اکٹھا رکھ کر ان کے اوپر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی جاتی ہے، اور پھر وہ دونوں لاشیں جل جاتی ہیں۔ پھر شام کے 6 بجے ایوارڈ لن لوف جو کہ ان کے SS آفیسر تھے، انہوں نے ہٹلر اور ایوا کی راکھ کو اٹھایا اور جہاں پر ان کے کتے دفن تھے اس مٹی کے اوپر ان کی راکھ کو پھیلا دیا۔ اور یہ کہانی تھی ہٹلر کی زندگی کے آخری دن کی، اور ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔